چند روز قبل امریکی جریدے بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ جون کے بعد پاکستان کے قرض کی ادائیگی کے آپشنز غیر یقینی ہیں اور آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ کے بغیر پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں سیاسی تناؤ کی وجہ سے قرض میں تاخیر کا ذکر بھی کیا گیا۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی اپنی رپورٹ میں یہی بات کہی، لیکن گزشتہ روز ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو یا نہ ہو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور انہوں نے پہلے بھی اس قسم کی بات کی تھی کہ آپ لوگ ڈیفالٹ کی باتیں نہ کریں، اکانومی کے حوالے سے سنسنی نہ پھیلائیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت ہیں 4.38 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ موجود ہیں، وہ تقریباً 1 مہینے کی برآمدات کے لیے کافی ہیں۔ اب اگر مختلف حکومتی رہنما ویسے تو یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول کا معاہدہ چند روز میں ہو جائے گا، لیکن اب 100 دن تو گزر چکے ہیں، ابھی تک یہ معاہدہ ہوا نہیں ہے، تو اب کس طریقے سے ہم اپنے اگلے برس کی جو واجب ادا قرضے ہیں وہ اتاریں گے؟ اور ابھی جو ڈالر بھی اچانک سے 12 روپے گر گیا اور کل 300 روپے تک پہنچ گیا تھا، تو ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کے بارے میں آپ کوئی بھی بات کرنا جو ہے وہ عجیب سا ہی لگ رہا ہے، آپ کچھ کسی کے بارے میں کوئی ڈیسائیڈ کر نہیں پاتے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بلال کیانی صاحب موجود ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم اکنامی پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بلال صاحب۔ سب سے پہلے تو ریسنٹ ہیپننگ پہ بات کر لیتے ہیں، جو کل ڈالر نے جھٹکا دیا ہمیں ہم سب کو، اور پھر آج وہ کمی اس میں ہو گئی ہے۔ یہ کب تک ڈالر 286 پہ پہنچ گیا؟ بالکل، چلو یہ شکر ہے کہ کم ہوا، لیکن یہ ہے کہ ڈالر کب تک یہ ہچکولے کھاتا رہے گا؟ کیونکہ ابھی تو کچھ دنوں تک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہی چل رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی فار انوائٹنگ می ٹو یور مارننگ شو۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر تھوڑے سے آن اے ڈیلی بیسس اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے ڈالرز کی یا گورنمنٹ کی ابیلٹی ٹو پے اٹس ڈیٹ، جو ہماری ذمہ داری ہے ایکسٹرنل آبلیگیشن پوری کرنے کی، اس کی جو آپ نے بات کی، آپ نے وزیر خزانہ کے بھی 1-2 بیانات کا حوالہ دیا، تو وہی بات حقیقت ہے کہ جو بھی ہماری ایکسٹرنل آبلیگیشنز ہیں پچھلے 1 سال کے اندر بھی سخت حالات کے باوجود، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن مشکل حالات میں حکومت نے اکانومی سنبھالی تھی، جہاں پہ ہمارا ایک ڈیفالٹ کا سیریس رسک تھا، جہاں پہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام سسپینڈڈ تھا، اس کے بعد ساری چیزیں مینیج کرتے ہوئے بھی حکومت نے تقریباً 10 ماہ میں 11 ارب ڈالر کی پیمنٹس کی، کوئی بھی پیمنٹ ہماری باہر لیٹ نہیں ہوئی۔ اگلے چند ماہ میں بھی 3.7 ارب کی پیمنٹس کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی حکومت جس طرح فائنانس منسٹر نے کہا پوری کرے گی، اور حکومت آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کمپلیٹ کرنے کے لیے کمیٹڈ ہے، اس نے سارے سٹیپس بھی اس کے لیے اپنے اینڈ سے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ حکومت اپنی آبلیگیشن پوری کرے گی اور ڈیفالٹ کوئی نہیں ہوگا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ڈالر کے ریٹ کے اتار چڑھاؤ کی، دیکھیے جس طرح کے ہم نے واقعات پچھلے 2-3 دن میں کہ عمران خان صاحب کے اریسٹ کے بعد، جب ان کے کارکنان پارٹی لیڈرشپ کی ہدایت پر جگہ جگہ توڑ پھوڑ کریں گے، شہروں کے اندر آگ لگائیں گے، جب اس کی بین الاقوامی نیوز بنے گی، تو آپ کا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل انویسٹر اور مارکیٹ جو بھی لوگ ٹریڈ بھی کرتے ہیں ڈالرز کے اندر، جو آپ کی ڈیمانڈ سپلائی ہوتی ہے، اس مارکیٹ کے اندر وہ مارکیٹس یقیناً اس کے اندر تھوڑا سا ایک فیئر فیکٹر معمولی سا آ جاتا ہے، اس وجہ سے آپ ایک سلائڈ جمپ۔ تو دیکھیے آپ نے جو بات کی کہ ریزروز کی، اب حکومت جب خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں حکومت، تو اس ٹائم پہ 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17 ارب کا تھا۔ ہماری حکومت نے آ کے تقریباً 74% پہلے 9 ماہ میں آ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کیا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ آپ نے کہا کہ 4 ارب کے فگر کے قریب ہیں، یہیں پر ہی پچھلے 3-4 بلکہ مہینوں سے اسٹیبلائزڈ ہیں، تو تقریباً اپریل اور مئی میں اسی فگر پہ ہی رہے ہیں۔ تو اور وہ حکومت نے امپورٹس کو کرب کر کے، امپورٹس کو کرٹیل کر کے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے اس کو مینیج کیا ہے۔ ابھی ان حالات میں اسی طرح ہی مینیج کر رہے ہیں، اور پچھلے ماہ تو بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی $650 ملین کا دکھایا۔ تو دیکھیے ان مشکل حالات میں یہ ساری چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں۔ جو ہماری ایکسٹرنل آبلیگیشنز ہیں، جو ہم نے آگے قرض ادا کرنے ہیں، اس سب کا بھی پورا پلان موجود ہے، وہ بھی آئی ایم ایف سے شیئر ہوا ہے، تو اس حوالے سے کوئی رسک نہیں ہے۔ ہاں، جب ہمارے جو آپ لوگوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو فیول سبسڈی والا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اس پہ عوام کو کنفیوژن ہے۔ خیر پہلے بھی کچھ لوگ، کچھ کامنٹیٹرز، اکنامسٹس اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے کہ شاید یہ اسکریپ ہو جائے گا جب آئی ایم ایف کے پاس ہم جائیں گے، تو اب وہ جو فیول سبسڈی والا پلان تھا گورنمنٹ کا، وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ کیا وہ ملے گی عوام کو؟ بلال صاحب جب ہمارے اسٹوڈیو میں آئے تھے تو میں نے کہا تھا بھائی سر یہ نہیں ہو سکتا، اور بلال صاحب نے کہا تھا یہ ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا اب سٹیٹس ہے؟ ہاں جی، دیکھیے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ منسٹر فار پیٹرولیم نے اس ٹائم پہ مصدق ملک صاحب نے ایک اعلان کیا تھا، اس کی ڈیٹیلز ابھی بھی تھریش آؤٹ ہو رہی ہیں،
اور یقیناً جو ہمارے بائیلیٹرل ملٹی لیٹرل پارٹنرز خاص طور پہ ان سے بھی بات چیت میں یہ بات آتی ہے، اس کا ذکر آئی ایم ایف کی ڈسکشنز میں بھی ہوا ہے. تو یقیناً اس طرح کی جو بھی اسکیم ہوتی ہے وہ حکومت اس پہ کام بھی کرتی ہے اور انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو اس کا ایک انٹینڈیڈ جو مقصد ہے کہ کمزور طبقات کو مدد پہنچانی ہے وہ چیزیں اسی طریقے سے ایڈریس ہوں جب اس کی امپلیمنٹیشن ہو. تو مجھے یقین ہے کہ پیٹرولیم منسٹری دیگر حکومتی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اس چیز کو کر رہی ہے اور اس کے اوپر مجھے یقین ہے منسٹر فار پیٹرولیم ایک اپڈیٹ دیں گے جی آگے انشاءاللہ. تو سر ابھی بھی دیکھیں میں اپنی طرف سے آفر کر رہا ہوں، اگر یہ اسکیم نہیں امپلیمنٹ ہوئی تو آپ کھانا کھلائیں گے مجھے، اور اگر ہو گئی تو میں کھلاؤں گا کھانا، ٹھیک ہے؟ نہیں، اسکیم امپلیمنٹ ہوگی اور اسکیم امپلیمنٹ نہ بھی ہو تو میں تب بھی آپ کو انشاءاللہ کھانا کھلانے کے لیے حاضر ہوں جی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ارے نہیں سر تب صحیح. ٹھیک ہے. اب جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم مزید مشکل فیصلے نہیں کر سکتے ہیں اور آئی ایم ایف کو اگر اپنا فیصلہ کرنا ہے تو کر لے، نہیں ہے تو ہم بتا دیں، مطلب یہ تھوڑا سا اگریسو ایک مرتبہ پھر ہو رہے ہیں، کیا یہ ڈسپریٹ بات ہے یا ہم کیوں ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچ پائے کہ ہمارے سامنے آئی ایم ایف کے معاہدے کی کوئی کلیئر پکچر آ جائے؟ دیکھیے حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے، ہماری گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ دیکھیے اور یہ سب کے سامنے آیا ہے کہ حکومت نے بہت سارے سٹیپس اٹھائے ہیں پچھلے 2-2.5 ماہ میں، جس کا ہمیں ایک سیاسی کاسٹ بھی اکثر ادا کرنی پڑتی ہے، جس میں گیس اور الیکٹریسٹی کی جو قیمتیں ہیں اس کی ریویژن بھی تھی، جس میں ایک سپلیمنٹری فائنانس بل بھی تھا جس میں کچھ ٹیکس چیزوں کی ٹیکسز میں چینجز آئے، جس میں ہم نے کچھ جو ہمارے ایکسٹرنل فائنینسنگ جو ہم نے لینی تھی اس میں دو ممالک کی ایشورنسز بھی آئی ایم ایف تک پہنچا دی گئی. تو وزیر خزانہ صاحب کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیے ہم نے کافی چیزیں جو تھیں وہ پوری کی ہیں اور ان کے نزدیک، حکومت کے نزدیک وہ سفیشینٹ ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اس ڈسکشن کو اسٹاف لیول اگریمنٹ کو آگے چلنا چاہیے. حکومت ابھی بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجڈ ہے اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ان کو اسی چیز کے اوپر فائنلائز کریں اس ڈسکشن کو، تاکہ ایک اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو اور جلد از جلد بورڈ اپروول ہو. تو وہ ایک سلسلہ جاری ہے. اس کانٹیکسٹ میں ساگدار صاحب نے بات کی تھی، مگر دیکھیے بنیادی بات وہ ہے جو انہوں نے کل کی اور جو حقیقت ہے اور جو ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ کوئی بھی ایسا سیناریو نہیں ہے اگلے چند ماہ میں حکومت کے نزدیک ہم کہ جس میں ڈیفالٹ ایک آپشن ہے یا پاسبلٹی ہے. ہمیں انشاءاللہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہاں پہ ڈیفالٹ رسک نہیں ہے اور ان کا مین مقصد یہی تھا کہ یہ جو بات اٹھتی ہے مارکیٹ میں اور یہ جو بات کی جاتی ہے اس فیئر کو ایڈریس کریں اور انشور کریں کہ یہ لوگوں کے ذہن سے بات نکل جائے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں. اور یہ ہم سب کی اجتماعی آئی تھنک ایک رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہمیں ٹرائی اینڈ انشور کریں کہ اپنی بزنس انوائرمنٹ میں اپنے انویسٹرز کو، اپنے پاکستان میں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو ایشورنس دیں کہ دیکھیے مشکل حالات ضرور ہیں مگر ڈیفالٹ ملک نہیں کرے گا اور اس وجہ سے آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے بزنس کی وہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. اس سے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کبھی صحیح ہے. لیکن بلال صاحب ایک چیز اور بھی ہے جو کہ افیکٹ کر رہی تھی، ویسے تو میڈیا پہ بڑا وہ آ جاتا ہے بیک لیش کہ بھئی آپ لوگ رپورٹ ٹھیک نہیں کرتے، آپ لوگ بہت زیادہ اکانومی پہ بات کریں. خیر ہمارے تو پروگرام میں اکانومی پہ بڑے عرصے بات ہوئی ہے، لیکن حکومت خود سپریم کورٹ میں جا کے اس قسم کے بیانات دے رہی تھی کہ دہشت گردی بہت ہے اور ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، دہشت گردی بہت ہے. تو جہاں پر ایک گورنمنٹ خود کہے کہ ملک میں ہمارے دہشت گردی ہے اور وی آر پلاننگ ٹو پوسٹ پون دی الیکشنز یا نہیں ہو سکتے ہیں ابھی، تو پھر باہر کا انویسٹر یا پاکستان کا انویسٹر بھی جو ہے وہ تو اس صورت میں بھی تو وہ سوچے گا نا کہ میں نے اس کے ملک میں انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جی دیکھیے دو علیحدہ باتیں. دیکھیے ایک طرف تو بات آپ نے کی ڈیفالٹ رسک اور یہ جو دہشت گردی کی سچویشن ہے ملک میں، میرے نزدیک دو علیحدہ باتیں. دیکھیے ڈیفالٹ رسک کا تو اس چیز کے ساتھ آپ کا لنک ہے کہ کیا اس ملک کی ہماری جو فائنینشیل آبلیگیشنز ہیں، جو اپنے ڈالر میں کوئی قرض ادا کرنا ہے یا کوئی پیمنٹ کرنی ہے، کوئی ایسا چانس تو نہیں ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ادائیگی کرنے کے قابل نہ رہے وقت کے اوپر اور ڈیفالٹ کر جائے. تو وہ ایک علیحدہ سوال ہے اور ایک کیٹیگورک ہمارا یہ موقف ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. آئندہ ماہ میں، آئندہ سال میں، آئندہ سالوں میں جو بھی آبلیگیشنز پاکستان کی ہوں گی وہ وقت پہ پورے کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا بھی ہے اور اس کا پلان بھی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی دہشت گردی کی، دیکھیے اس میں منسٹری آف ڈیفینس نے، انٹیریئر نے اپنا پورا موقف فیکٹس کے ساتھ کورٹ میں بھی پیش کیا، پریس ریلیزز کے تھرو بھی آتا ہے، پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں. بدقسمتی سے ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں کچھ واقعات میں دیکھا ہے اور اللہ خیر کرے ہمارا ملک اس دہشت گردی کے ایک عمل سے 2018 میں نکل گیا تھا، امن امان گیا تھا، پھر سے اس چیز نے سر اٹھایا ہے. تو ہم سب کا اجتماعی فرض ہے کہ اس چیز کو
اکٹھے مل کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی اپنے جوانوں کو بھی سپورٹ کریں کہ وہ جو روزانہ زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں اس سے لڑنے کے لیے وہ انشاءاللہ پھر سے سرخرو ہوں. اور مگر دیکھیے اس کے حوالے سے جب وہ معاملہ الیکشنز کیس میں آیا تو اس ٹائم پہ منسٹری آف ڈیفینس نے اور انٹیریئر نے اپنا موقف وہاں پہ فیکٹ کے ساتھ پیش کیا تھا. میرے خیال سے آپ اسی کا ہی حوالہ دے رہی تھی. بالکل بالکل جی. آخر میں سر صرف اتنا بتا دیں وہ انٹرنیٹ کب کھول رہے ہیں؟ 1 ارب کا نقصان ہو چکا ہے, ٹیلی کام کمپنیاں پریشان ہیں, فری لانسرز ٹینشن میں, یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں اس حد تک کہ دیکھیے یقیناً جب انٹرنیٹ کلوجر ہوتا ہے تو ایک ڈسرپشن ہوتی ہے ہماری کچھ بزنسز کی بھی, سروسز کی بھی. مگر انفارچونیٹلی اب ہماری جو موجودہ حالات ہیں پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح جتھے, اور آپ نے آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی ہدایت کے اوپر ایک ڈیزائن کے تحت جتھے جو ہے انہوں نے جا کے املاک پر اٹیک کیا ہے, جی ایچ کیو کے گیٹ کی اور جگہوں کی جو سرکولیٹ ہوئی ہیں. تو کھولیں گے کب سر اب, کیونکہ وقت بالکل اینڈ ہو گیا ہے, میں چاہوں گا کوئی اس کے ڈیٹ اگر آپ بتا سکیں. دیکھیے وہ یہ تو پی ٹی اے ڈیسائیڈ کرتا ہے جی, تو آئی ایم شیور یہ آپ کی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے, منسٹری آف ڈیفینس ہے, اور جو آپ کی پی ٹی اے ہے میرے خیال سے ان کے ایمبٹ میں آتا ہے, وہی مل کے انشاءاللہ کریں گے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر سیکورٹی سیٹل ڈاؤن کر جاتی ہے, اگر مزید اس طرح کی باہر نہیں نکلتے اور توڑ پھوڑ نہیں ہوتی تو جلد از جلد جو سیکورٹی چیک پوائنٹس بھی ہیں یا انٹرنیٹ کلوجرز بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد کھل جائیں گے. جی تھینک یو جی. بلال کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.